لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. درس مفسدات الصوم کے تعلق سے بتانا تھا. آج مفسدات الصوم میں تیسرے نمبر کی جو چیز ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے قصداً منی کا نکالنا. یعنی اگر کسی مسلمان نے صوم کی حالت میں قصداً اپنا منی باہر نکالا، یعنی مثلا مشتزنی کی یا بوسہ لینے یا لمس کرنے یا بار بار نظر ڈالنے، یعنی اپنی بیوی پر بار بار نظر ڈالنے سے اس کا انزال ہو گیا اور اس کا قصد اس میں شامل تھا، تو اس کا صوم فاسد ہو جائے گا. کیونکہ صائم سے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ صوم رکھنے والا میری خاطر اپنا کھانا اور پینا اور اپنی شہوت کو ترک کرتا ہے، صوم میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی شہوت وہ منی کو اخراج کر دیتا ہے، چاہے وہ مشتزنی کے ذریعے ہو یا پھر نظر ڈالنے، اس کا عمل اس کے اندر میں دخل ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کو بحالت صوم سویا ہوا ہے اور نائٹ فال جس طرح ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں احترام ہو جانا، اگر وہ چیز بغیر کسی قصد اور ارادے کے ہوا ہو تو اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح فجر سے پہلے اگر کوئی شخص جس کو احتلام ہو گیا ہو اور وہ سحری بھی کھا سکتا ہے اور پھر وہ روزے میں بھی آ سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے غسل اس کے اوپر ضروری ہے، اور اگر فجر کی نماز کے بعد سونے کے بعد اس کو احتلام ہوا ہو تو وہ غسل میں تھوڑی تاخیر بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. بہرحال وہ اگر فجر کی نماز ادا کیا ہے اور کچھ دیر میں نہانا چاہتا ہے کہ ابھی انزال ہوا ہے، احتلام ہو گیا، لیکن اگر وہ تھوڑی دیر توقف کر کے نہانا چاہتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزے کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوگا. البتہ وہ جلد سے جلد روزے کی حالت میں ہے تو اس کو صاف ہو جانا چاہیے. نمبر 4، عمدن قے کرنا، یعنی جان بوجھ کر قے کرنا. معدے میں موجود کھانے پینے کو جان بوجھ کر منہ کے راستے سے باہر نکال دینے سے بھی صوم فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر قے کر رہا ہے تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہوگا. لیکن از خود بلا کسی اختیار کے قے آ جائے، چاہے وہ بھر کر ہی کیوں نہ آ جائے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے قے آنے میں اس کا عمل دخل نہیں تھا. لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کر قے نکال رہا ہے اور قے کر رہا ہے اور انگلی ڈال کر منہ سے کھانا باہر نکال رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو بے اختیار قے آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ مکمل ہوگا، اس کو آئندہ دنوں میں کوئی قضا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو عمدن جان بوجھ کر قے کر رہا ہو تو وہ قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ صوم اس کا باطل ہو جائے گا اور آئندہ دنوں کے اندر میں اس کے اوپر قضا لازم آ جائے گی. نمبر 5، حیض و نفاس کا خون نکلنا. عورت کو اگر حیض یا نفاس کی پیریڈ آتا ان کا، یا نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون 40 دن تک آتا رہتا ہے، تو اس کے آنے سے اس کا صوم کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے عورتوں صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنمیوں کی اکثریت تم کو دیکھا ہے. عورتوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ تم بہت لعنت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. میں نے تم سے زیادہ کم عقل اور کم دین کسی کو نہیں دیکھا جو ایک ہوشیار آدمی کی عقل کو ختم کر دیتی ہو. عورتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عقل اور دین کی کیا کمی ہے؟ یعنی ہمارے عقل میں اور دین میں کیا کمی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ عورتوں نے کہا کہ ہاں ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا ایسی بات نہیں کہ تم میں سے جب کوئی عورت حالت حیض میں ہوتی ہو یا نفاس میں ہوتی ہو تو نہ صلاۃ پڑھتی ہو نہ صوم رکھتی ہو؟ تو عورتوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کی کمی ہے، یعنی مردوں کے مقابلے میں یہ اس کے دین کے اندر میں کمی ہے۔ حیض و نفاس والی عورتیں اس معاملے میں برابر ہیں، کیونکہ حیض و نفاس دونوں طرح کے خون کا ایک ہی حکم ہے۔ البتہ استحاضہ ایک خون ہوتا ہے جو بیماری کی وجہ سے جاری ہو جاتا ہے، تو اس کے خون آنے سے نہ تو روزہ رکھنا اس کے اوپر معاف ہوگا اور نہ ہی یعنی اس کو روزہ رکھنا ہوگا، استحاضہ کی حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر سے نماز معاف ہے، جبکہ حیض کی حالت میں نماز اس کے اوپر سے معاف ہو جاتی ہے اور اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا اس کے اوپر ہے۔ یعنی رمضان کے دنوں میں اگر حیض و نفاس کا خون آ جائے تو اس کے اوپر آئندہ دنوں کے اندر میں اس کی قضا ہے، لیکن نماز کی قضا اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہی پر اتفاق کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مسائل کو